جی سوال یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب یہ جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام جو ہے وہ حضرت عمر اور حضرت علی سے زیادہ ہے، یہ بات کیا درست ہے؟ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی خیر التابعین ہے، صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ہے اویس کرنی کے بارے میں کہ خیر التابعین اویس کرنی ہے، یعنی تابعین میں سے بہترین شخص۔ اور مسلم شریف کی اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ تابعین میں سب سے بہترین اویس ابن عامر ہے، جو یمن کا رہنے والا ہے۔ اس کو برس کی بیماری ہوئی تھی، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ بیماری ختم کر دی۔ اب صرف ہاتھ کے اوپر برس کا چھوٹا سا نشان رہ گیا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میری خدمت میں حاضر ہو کے اسلام ڈائریکٹلی نہیں قبول کر سکا، یعنی صحابی نہیں بن سکا، ویسے تو مسلمان ہی تھے وہ۔ تو تم میں سے جو شخص اسے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروائے، بس۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جو دعا کروا رہا ہوگا وہ اس کے نیچے لگا ہوگا۔ نبی علیہ السلام تو اپنے صحابہ کرام سے بھی دعا کروایا کرتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یعنی ایک شریف النفس آدمی کی ایک نشانی ہے کہ وہ دعا کروائے، اور خود حضرت اویس کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میرا مرتبہ مولا علی سے یا سیدنا عمر سے زیادہ ہے، وہ تو خود مولا علی کے بیعت ہوئے ہیں۔ اویس کرنی کی شہادت جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ہوئی ہے، پوری زندگی کسی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے ہیں، لیکن صفین میں وہ مولا علی کے پاس آئے، ہاتھ پہ بیعت کی اور معاویہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ، تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے حضرت علی کی طرف سے شہید ہوئے ہیں، تو یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اور سیدنا عمر کو جب ایک وفد یمن سے ملنے آیا، صحیح مسلم میں ڈیٹیل سے موجود ہے، مشکات کی تیسری جلد میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کوئی، یعنی قرن کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ قرنی تھے نا، قرن ایک گاؤں کا نام تھا، تو پہلے پوچھا یمن والے، پھر اس میں قرن، اور پھر اس طریقے سے اویس بن عامر کا پوچھا، تو وہ وہاں پہ موجود تھے۔ پھر حضرت عمر نے اسے دعا بھی کروائی، ٹھیک ہے، اور پھر کہا میں یعنی کوفے کے گورنر کو، یعنی یمن کے گورنر کو آپ کے لیے خط لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اس کے باوجود بھی ان کی درویشوں والی زندگی تھی، یعنی بہت زہد تھا زندگی میں، تو ان کا مرتبہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن صحابہ کرام کے برابر نہیں ہے۔ دعا کرانے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کا مرتبہ جو ہے وہ صحابہ کرام سے بڑھ گیا۔ اس طریقے سے امام مہدی کا مرتبہ بھی صحابہ کرام سے زیادہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی صحابہ کرام سے مراد میں یعنی اولو العزم صحابہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا، بس اس سے زیادہ میری زبان نہ کروائیں، ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں۔ جی اگلا سوال ہے کہ قتل خطا اور قتل عمد کی دیت میں کیا فرق ہے؟ بس یہ آخری سوال ہے کہ اس کے بعد 4 بجے وقفہ کرنا ہے انشاءاللہ، باقی سوالات وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ قتل عمد اور قتل خطا میں فرق ہے۔ قتل خطا کہتے ہیں ایکسیڈنٹلی، غلطی سے ہو گیا، یعنی آپ کی مرضی نہیں تھی کسی کو مارنے کی، جیسے کبھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی بچہ نیچے آ جاتا ہے، تو اس کیس میں آپ نے یعنی اس کا قصاص نہیں ہوتا، دیت ہوگی، اور جو اللہ کے حضور جرمانہ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ سورہ نساء کے اندر آیا کہ اگر اس طریقے سے کسی سے قتل ہو جائے، ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرے گا۔ مسئلہ 28 بھی ہے میرا اس کے اوپر۔ اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا بغیر چھوڑے ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں قدرتی عذر آ جائے، کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا عورتوں والے مخصوص ایام آ جاتے ہیں، کسی عورت سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ترتیب نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے علاوہ اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے پھر دوبارہ سے گنتی سٹارٹ ہوگی۔ یہ تو اللہ کے حضور معافی کا ذریعہ ہے، اور پھر جو اس کے ورثہ ہیں ان کو دیت دینی ہوگی، اور دیت سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے 100 اونٹ ہے۔ 100 اونٹ کا مطلب ہے آج کا 1.5-2 کروڑ روپیہ کم از کم، آلموسٹ۔ یہ کم دیت نہیں ہے، یہ جو پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت 5-5 لاکھ دے کے جی مریضوں کو 5 لاکھ اور شہداء کو 10 لاکھ، نہ، یہ کم از کم 2 کروڑ دینی ہوگی دیت اگر گورنمنٹ دے رہی ہے تو، ٹھیک ہوگا۔ اور قصاص نہیں ہوگا، قصاص ہوگا جان بوجھ کے، قتل عمد کے اوپر، عمد کہتے ہیں جان بوجھ کے۔ اس میں پھر سورہ بقرہ میں آیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے۔ ویسے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ معاف کرو، لیکن قتل کے کیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیروی کرو مقدمے کی، قتل کے بدلے قتل ہی ہونا چاہیے تاکہ ڈیٹرنس ہو جائے۔ اس میں بھی آپشن ہے، دیت لے کے چھوڑا جا سکتا ہے اگر ورثہ مانے، لیکن افضلیت یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس بن جائے۔ اگر لوگوں کو کہ میں پیسے دے کے چھوڑوں گا تو امیروں کے بچے تو لوگ غریبوں کو پھڑکاتے ہی رہیں گے نا۔ شاہ زیب قتل کیس آپ کے سامنے ہی ہے نا،
پورے پاکستانی میڈیا نے اس کو اٹھایا, سزا ہوئی, پھر ریورس ہوئی, پھر سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا, پھر وہی ابھی تک معاملات چل ہی رہے ہیں نا. تو یہ پھر ہوتا ہے, پیسے والے لوگ پھر اس طریقے سے جان چھڑا لیتے ہیں. تو اس میں یعنی اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جو مقتولین ہیں ان کے ساتھ پھر حکومت کھڑی ہوگی اور بدلہ دلائے گی. یہ نہیں ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ بالکل پیچھے ہٹ جائے اور یہ خود ہی بھگتے رہیں, اور پھر ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں, وہ مجبوراً پھر دیت لے لیتے ہیں, قصاص کے اوپر راضی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. تو دونوں کیسز میں چاہے ایکسیڈنٹل قتل ہو, قتل خطا ہو, یا قتل عمد جان بوجھ کے قتل ہو, دونوں کیسز میں 1 مہینے کے یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا, آج کل تو غلام نہیں, 2 مہینے کے مسلسل روزے, یہ تو اللہ کے حضور گناہ سے بچنے کے لیے. اور دوسرا سٹیپ یہ ہوگا یا تو دیت دینی ہوگی یا قتل کے بدلے قتل ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ ورثہ معاف کر دیں. عموماً میں نے قتل خطا میں دیکھا لوگ معاف کر دیتے ہیں. یہ پچھلے دنوں بھی عثمان بھائی کے وہ جاننے والوں میں ایک ٹرالی کے نیچے بچہ آ گیا, وہ بچے کی اپنی غلطی تھی, وہ رانگ سائڈ سے ویلنگ کرتا ہوا جا رہا تھا. آپ کو پتا ہے ٹرالی کی تو بریک ہوتی نہیں ہے, ٹریکٹر کی بریک ہوتی ہے, ٹرالی کی نہیں ہوتی جو پیچھے لگی ہوئی ہے, وہ اتنی لوڈ ہوتی ہے, ٹریکٹر بریک بھی لگائے تو پھر بھی وہ ٹرالی کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس کو گھسیٹتی بھی آگے لے جائے گی. تو وہ خیر اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا, نیچے آ کے بالکل اس کا قیمہ بن گیا. تو وہ بعد میں پیچھے آواز دی لوگوں نے کہ بچہ نیچے آ گیا. تو خیر ساتھ والے لوگوں نے گواہی دے دی, اور ایسے موقعوں میں گواہی چھپانی بھی نہیں چاہیے, بتانی چاہیے, یہ ظلم نہ کیا کریں. یعنی جو بندہ مجرم نہیں ہے اس کو خام خواہ آپ نے جیل کی صلاحوں کے پیچھے بھیجنا ہے. خیر انہوں نے گواہی دے دی, جان چھوٹ گئی. تو دونوں کیسز میں آپ کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے, غلام والا معاملہ تو آج کل نہیں ہے, اور ساتھ بخشوانا بھی ہوگا, یا قتل کے بدلے قتل ہوں گے اگر آپ نے جان بوجھ کے قتل کیا, اور اگر ایکسیڈنٹل ہوا پھر قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا, صرف دیت ہی ہوگی, قصاص نہیں ہوگا. اور اگر معاف کر دیں رشتہ دار تو اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں گے. ٹھیک ہوگا جی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم چائے اور سموسوں کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.